بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی، جیسا کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے اور دوبارہ نزول کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور یہ جو آیت مبارکہ آج تلاوت ہوئی، گزشتہ لیکچر میں بھی اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج اس کی اس موضوع پر، اس عنوان پر آج ہماری آخری نشست ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی متعلق یہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، نہ ان کو موت ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا یہ حصہ کہ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس پر بین دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت تک ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی موت کے لیے اللہ رب العزت نے جو شرط بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، جبکہ یہ شرط ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، اور یہ شرط قرب قیامت کو پوری ہوگی۔ اس کے اوپر آج جو آخری دلیل کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے جو بخاری و مسلم دونوں میں متفقن علیہ، اور اس کے اوپر یہ جو حدیث پاک ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث کے اندر یہ جو احادیث پاک اس موضوع پر ہیں وہ تمام کی تمام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر آمد کو بیان کرتی ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ قریب ہے کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، حکمن عدلن، ایک حاکم عادل کے طور پر، ایک عادل حاکم کے طور پر تم کے اندر، تمہارے اندر نزول فرمائیں گے، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہاں پر جو نزول جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے حالات اور واقعات کو بیان کرتی ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ اس زمین پر آمد کی کیا کیا نشانیاں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل کے طور پر ہوں گے، نہ کہ ایک نئے نبی کے طور پر۔ یہ بھی مرزائیوں کے عقیدے کا رد ہے، جس کے حضرت ابن مریم علیہ السلام ایک حاکم عادل بن کے، ایک حکمران بن کے، ایک خلیفہ وقت بن کے اس امت کے اندر نزول فرمائیں گے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی کہ اس کا امکان تھا، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی مہربان، نبی غیب دان کے سامنے یہ بات پیش نظر تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ بہت سارے لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہونے کا یا اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ تو یہ یعنی کہ مرزائیت کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے پیارے مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ ایک زمانے کے اندر ایک شخص اٹھے گا جو اپنے آپ کو نبی کہے گا، اور نبی بھی وہ کہے گا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ ہمارے پیارے آقا و مولا کے علم غیب پر بھی دلیل ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ کوئی شخص اٹھے گا جو ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کرے گا۔ تو اس کی تردید کے لیے، اس جو دعویٰ ہے، جو آنے والے وقت کا دعویٰ ہے، اس کو رد کرنے کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، کہ بہت وہ وقت قریب آ لگا ہے کہ جب تمہارے اندر ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم جو مریم کا بیٹا ہے وہ نازل فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے لوگوں سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں، یعنی کہ جو کسی اور ماں باپ سے پیدا ہونے والے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کا دعویٰ باطل ہوگا، ان کا دعویٰ جھوٹ ہوگا۔ جو دعویٰ صرف اور صرف حضرت مسیح ابن مریم کا سچا ہوگا، یعنی وہ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے اس کا ہی دعویٰ سچا ہوگا، باقی جتنے مسیح ہونے کے دعوے دار ہوں گے سب کے دعوے جھوٹے ہوں گے، سب کے دعوے جھوٹے قرار پائیں گے۔ پھر ان کے پھر یہ تھا کہ یعنی کہ یہ اعتراض وارد ہو سکتا تھا، اور لوگ یہ اعتراض وارد کرتے ہیں مرزائی حضرات خاص طور پہ، کہ پھر اگر جس وقت آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے آئیں گے؟ تو اس کا جواب بالکل عقلی طور پر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے نبی ہیں، وہ ایک نئی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، جبکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو لا نبی بعدی کا ارشاد فرمایا ہے، اس سے مراد کسی نئی نبوت کا اجرا ہے، اور نئی نبوت کا اجرا حضور علیہ السلام کے اوپر ختم نبوت کے ہونے کے بعد نئی نبوت کا اجرا قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ نئے نبی کے طور پر نہیں ہوں گے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَكَمًا عَدْلًا، کہ ان قریب تمہارے اندر ابن مریم نازل ہوں گے حاکم عادل بن کے۔ پھر ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ اب صلیب کو توڑ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لکڑی کی بنی ہوئی صلیب ہو اور اس کو توڑ دے، اور اس کو کوئی شخص توڑ دے تو جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میں نے صلیب کو توڑ دیا۔ یا اگر وہ کسی کرسچن سے، کسی مسیحی سے، کسی عیسائی سے مناظرہ کرے اور وہ مناظرے میں بالفرض اگر جیت بھی جائے تو وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے صلیب کو توڑ دیا،
تو یہ تو سلیب کو توڑنا نہ ہوا. لکڑی کی بنی ہوئی سلیب کو تو ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے. اور مناظرے میں تو ہر بندہ اپنے دلائل کے ساتھ، علم کے ساتھ، اپنے علمی وسعت کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے. تو مناظرے میں تو کوئی بھی جیت سکتا ہے اور کوئی بھی ہار سکتا ہے. تو یہ بھی سلیب کو توڑنا نہ ہوا. سلیب کو توڑنا ایک استعارہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیب کو توڑنے کا یہ مطلب ہے کہ تمام روئے زمین پر عیسائیت جو سلیب کو اپنا ایک مذہبی نشان مانتی ہے، جو سلیب کو اپنا عیسائیت کا اپنے جو موجودہ عیسائیت ہے اس کا ایک مذہبی نشان مانتی ہے، تو جب وہ عیسائیت کا کے بطور مذہب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد بالکل خاتمہ کر دیں گے تو اس کو اشارتاً اور استعارتاً کہا گیا ہے کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے. فیکسر الصلیب، پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے. ویقتل الخنزیر، اور وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے. یہاں پہ بھی ہے کہ خنزیر کو تو لوگ روز قتل کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یا کوئی مسلمان اگر کرتے ہیں تو وہ مار دیتے ہیں. تو یہ تو خنزیر کو قتل کرنا نہ ہوا. خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر کو حرام کرا دیا جائے گا، اور خنزیر کو کھانے والے اس وقت ختم ہو جائیں گے، اور خنزیر کو حلال سمجھنے والوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کا بطور مذہب خاتمہ ہو جائے گا. تو تیسری اس کی آپ کی نشانی، چوتھی نشانی ہوگی وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور وہ جزیہ کو موقوف کر دیں گے، یعنی کہ جزیہ ختم کر دیا جائے گا. جزیہ اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے نا کہ جب تمام لوگ اس دین حق کے اندر داخل ہو جائیں اور اس وقت کوئی شخص بھی دین حق کا انکار کرنے والا نہ رہے. جزیہ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ذمہ پر ہوں اور مسلمانوں کی حفاظت میں ہوں. اس حفاظت کے بدلے میں کفار سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے. جب زمین پر کفار ہی نہیں رہیں گے، جب سارے لوگ مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، جس وقت سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع فرمان ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے دین کا قیام کریں گے، اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کریں گے اور شریعت مصطفیٰ کی اتباع کریں گے، تو اس وقت تمام روئے زمین پر دین اسلام اس طرح پھیل جائے گا کہ اس وقت کفار کی تعداد نہیں ہوگی، ختم ہو جائیں گے کفار. اور اس وقت جس وقت کافر ہی نہیں ہوں گے تو جزیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور وہ جزیہ کو موقوف کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور پانچویں نشانی وہ یہ ہے کہ وَيَفِيدُ الْمَالَ، اور فاد یفیدو کا مطلب ہوتا ہے بہ جانا، کس چیز کا بہنا. فیض جو کہتے ہیں نا، یہ ہمیں مرشد کا فیض ملا ہے یا مرشد فیض دیتا ہے یا کسی سے فیض ملا. اب وہ فیض کا مطلب ہوتا ہے کسی کے جو معارف ہیں، معارف الہیہ کسی ایک دل سے دوسرے دل کے اندر جب بہ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فیض کا حاصل ہونا، یا فیض کا دیا جانا، یا فیض کا لیا جانا. تو فرمایا کہ وہ یفید المال، اور مال اتنی کثرت میں ہوگا کہ مال جس طرح گلیوں میں بہ جائے گا. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ غلے کے اندر، مال کے اندر، اسباب کے اندر اتنی فراوانی عطا فرما دیں گے کہ مال اتنا کثیر ہو جائے گا کہ وہ جس طرح گلیوں کے اندر بہ جاتی ہے کوئی چیز، پانی بہ جاتا ہے، اس طرح بہ جائے گا. حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ اس مال کو کوئی قبول کرنے والا، یا اتنا مال ہو جائے گا کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے کو مال دینا چاہے گا تو وہ دوسرا اس مال کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس آلریڈی اتنے مال و اسباب اکٹھے ہو چکے ہوں گے کہ وہ اس کو کسی مال کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دین اسلام کے اس کائنات پر، اس زمین پر نافذ ہونے کا کے بدلے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا اس دنیا کے اندر نفاذ کا
یہ فیض ہوگا کہ اتنا مال ہوگا کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اب بھی ہم اپنے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر بالخصوص اگر ہم دین اسلام اور شریعت مصطفیٰ کو اپنے اندر نافذ کر لیں، اپنے گھروں کے اندر ہی کم از کم نافذ کر لیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر نافذ کر رہے ہیں، تو اب بھی وہ برکتیں، وہ فیوزات، وہ رحمتیں، وہ کرم نوازیاں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. اور اب بھی ہم جو مال و اسباب کے رزق کی تنگیوں کا ذکر کرتے ہیں، رونا روتے ہیں، وہ رونا ختم ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر لیں. اور کم از کم اگر دنیا پر غالب نہیں کر سکتے تو اپنے اوپر غالب کر لیں، اپنے معاشرے پر غالب کر لیں. چلو اگر اپنے معاشرے پر بھی غالب نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر غالب کر لیں دین اسلام کو. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ جن گھروں کے اندر شریعت اسلامیہ، جن گھروں کے اندر دین اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے، شریعت مصطفیٰ کی تابع فرمانی ہو جاتی ہے، ان گھروں کے اندر سے رزق کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رزق کی فراوانیوں کا اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی فراوانیاں عطا فرما دیتا ہے. پھر فرمایا حتیٰ، یعنی اتنا مال ہوگا کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ اس وقت لوگ اتنے مال و دولت اسباب ہو جائیں گے لوگوں کے پاس کہ لوگ اس وقت، یعنی کہ یہ صورتحال ہو جائے گی کہ اس وقت اتنی مصروفیات ہوں گی اس مال و دولت کے حوالے سے، انسانی مصروفیات اتنی ہو جائیں گی. اور یہ یعنی کہ اب یہ ایک آزمائش کا دور شروع ہو جائے گا. یعنی اس کے بعد مال کی فراوانی ہوگی تو اس کے بعد اہل اسلام پر، اہل ایمان پر ایک ابتلا کا دور شروع ہو جائے گا، ایک آزمائش کا دور شروع ہو جائے گا. یعنی کہ حدیث جو ہے یہ اس سے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ اگلی منزل کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں کہ حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہاں تک ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اتنے مال و دولت کے اندر مصروف ہو جائیں گے. اب وہ زمانہ پہلے جو ہے مال زیادہ کثیر ہو جائے گا، اس کے بعد یہ اب اتنی کثرت ہو جائے گی کہ لوگ اس کے اندر اتنے محب ہو جائیں گے کہ ایک سجدہ، صرف اس وقت ایک سجدہ ادا کرنا دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہو جائے گا. یعنی اس وقت لوگوں کی عبادت، لوگوں کی توجہ عبادت کی طرف سے ہٹ جائے گی اور وہ لوگ کثرت مال کی وجہ سے لوگ اس مال کی طرف پھر متوجہ ہو جائیں گے. ثم یقول ابو ہریرہ تھا، پھر ابو ہریرہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقرؤ ان شئتم، کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس آخر تک اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں تو اس میں سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اب جو اس آیت مبارکہ کے متعلق جو مرزائی حضرات جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کے اندر اور اس آیت کے لیے جو ہم اس کی تفسیر کے اندر جو دلیل پیش کرتے ہیں حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ حدیث پاک، تو اس میں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان ینزل من السماء، یہاں کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں سے اترنے کا ذکر نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا، یعنی وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی حدیث کے اندر آسمان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے، اگر آسمان پر گئے ہوتے تو ان کے نازل ہونے کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید سے یا قرآن مجید اس کی یا حدیث پاک اس کی وضاحت کرتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نزول کریں گے من السماء، آسمان سے نزول کریں گے. حالانکہ یہ ان کی بالکل دلیل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ ثبوت ہے. نازل ہونے کا جو لفظ ہے
یہی بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز نازل ہمیشہ، نزول اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. نزول کہتے ہیں نا، اوپر سے نیچے کی طرف آنے والی چیز کو نزول کہتے ہیں، اور نیچے سے اوپر طرف جانے والی چیز کو عروج یا صعود کہتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں بھی ایک عقلی طور پر ان کی اس دلیل کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر من السماء کا ذکر نہیں ہے کہ آسمان سے نازل ہوں گے.